جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے۔ بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا، بہت بڑا، وہ بہت بڑے ہو گئے، کیا بات ہو۔ جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے، آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاً، لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوگی، وہ ساری روٹی کھا گئے۔ فرماتے ہیں حد ہو گئی، میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے، 8 روٹیاں کھائیں، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے۔ میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ ساری رات آرام کرتے رہے۔ میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے، کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، وہ کمبل میں رہے۔ فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا، کہتی بستر اتارا، وضو بھی نہیں کیا، مسجد چلے گئے، نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے۔ میرے ابا جی اشراق چاش تک پھر مصلی پہ بیٹھے رہے۔ کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوں۔ پھر میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی، کل کریں گے۔ لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا، ساری رات پھر اسی طرح رہے۔ فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ 3-4 دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید حالات اور ہوں، آج تو اور ہے۔ فرماتی ہے 4-5 دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے، پردے کے پیچھے میں سن رہی تھی، میرے والد کہنے لگے حضور وقت کیسا گزرا؟ کہنے لگے یار تجھے کیا بتاؤں، 2-3 مہینے رستے میں آیا ہوں تو بچ کے جان بچانے کے لیے 2-4 لقمے کھاتا رہا ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کا رزق کس طرح کا تھا، پتہ نہیں جانور بھی صحیح ذبح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ جب تیرے دسترخوان پہ آیا ہوں تو میں نے تجھے سینچا ہے، سوارا ہے، مجھے پتہ ہے تو ایک لقمہ بھی حرام نہیں رکھ سکتا، اور میں نے تیرے لنگر سے نور نکلتے دیکھا ہے، اور یہ وہ والا کھانا ہے جو اندر جا کے بوجھ نہیں بنتا، نور بنتا ہے۔ اس لیے میں تیرے رزق کو نور سمجھ کے کھاتا رہا ہوں، زندگی بھر کبھی 2 اکٹھی نہیں کھائی، پر یہاں 8 روٹیاں کھاتا رہا ہوں، یہاں اپنے گھر میں یا تیرے گھر میں، ورنہ رستے میں تو میں بڑا پریشان تھا۔ اور فرمانے لگے تجھے پتا ہے کہ میں ساری رات کیا کرتا رہتا تھا؟ کہ حضور نہیں۔ فرمانے لگے جو تو عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا تھا نا سورتوں کی، میں ساری رات بستر میں لیٹ کے ان کی تفسیر کرتا رہتا تھا، اور میں نے ایک آیت کی 100 تفسیریں کی ہیں رات بھر جاگ کی، 100۔ تو نے دیکھا میں بغیر وضو چلا جاتا تھا سویرے؟ کہ حضور ہاں۔ فرماتے اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا، میں ساری رات تفسیری نقطے بیان کرتا رہتا تھا۔ بیٹی کہتی انہوں نے 2 جملے کہے اور میں رونے لگی۔ میرے والد آئے تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی میں کیا سمجھی تھی اور یہاں نکل کے آیا، آپ اگر ساری رات نفل پڑھتے ہو تو اپنی ذات کے لیے، اور امام شافعی ساری رات جاگ کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زندہ ہے۔ میں کیا سمجھی تھی او بھائی، میں نے کہا مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے، ذرا چھلکا اتار کے دیکھ تو صحیح، تجھے پتا تو چلے اندر حالات کچے ہیں کہ پکے ہیں۔ ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی اچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ 1 مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد کیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے۔
وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا، کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں، وہ کوئی طریقہ۔ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیز بٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے، امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے، 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا، جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے۔ یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں. حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں. حضور اتنا نوازتے ہیں. میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے. بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا. یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے. یہ چیز میرا قرب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ، احترام والے بن کے آؤ. کبھی بھی سوء ادب نہ کرے، کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کرے. آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں. امام احمد بن حنبل لکھ دے گا، وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی. تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے. تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے. تو کہتے امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا. تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے. کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم. کہتے وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا. جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا. کہتے امام صاحب نے بھی یوں نظر میری طرف دیکھی. پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی. خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا. بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے. اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا. لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں. وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، پانچ ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی. بادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دے دیتے ہیں اور اپنی اخلاق کو بلند کر لیتے ہیں. جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہے احترام کرنے سے. مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے. یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے. اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی. کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے. قربان جائیں، میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے. اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی.
جس کا خاوند موجود ہے اور وہ خاوند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خاوند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لیے تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کرے، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے۔ تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے؟ آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی۔ لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے۔ پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں۔ میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا؟ میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا۔ تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا۔ بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی۔ بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القى صوبا ولا البنا کلاما۔ کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے۔ تینوں باتوں کی کمال ہے، ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی۔ یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر۔ نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے۔
قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے. جب کسی بندے سے, میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر, کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے, الٹی آتی ہے, لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے. پھر کوئی کہہ نہیں آتی, چونکہ اپنا ہے نا, پیار ہو گیا ہے نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا, تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو, اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو, جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا تو سب گوبھی پکائی میں نہیں کھانی. حالانکہ برگر کھا آیا ہے, دور سے کھا آیا ہے, تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو, فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں, ساتھ میں باریک دال بنا دیتی. کہتا نہیں نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں, میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا, ابا وہ اماں کو سمجھا رہا, کہتا چھڈ پر, آپ بھوک لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا, تو نہ ایڈی ٹینشن ہے, ایویں پہ تینوں ستاندا ہے. اماں کیا کہتی ہے, کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیاںا بیان ہے, بچہ نہیں ہے, 22 سال کا ہے, 24 سال کا, چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا, کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے, وہ مجبور ہے, اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو, کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے, میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو, کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا, حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں, ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں, جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے, تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے لڑتے لڑتے, لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گمسان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چندھا گئی میری.
فرماتے ہیں تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. آپ نے میں نے کر دی, آپ نے سن لی, ذرا دیکھو تو صحیح, جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے. جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت, اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے. یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے, ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں, فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود. سیدھی سیدھی روش پر بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں, کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا, آواز کے ساتھ نہیں بلایا, حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے, فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے, ایک تھپکی ہوتی, پتہ ہے نا فرق کا. ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر, 1 پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی, دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا, اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا, تلوار پکڑ, اب ہماری طرف سے لڑ, تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا, جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا, لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی, حضور خیمے میں گئے, میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا, یہ میرے ساتھ ہوا کیا. حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں, میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا, یہ کیا معاملہ ہوا. کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا, اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر, بڑا میرا خوفناک ماضی ہے, میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں, حضور دعا کر دے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے, دعا کر دے. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگے, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا, میں نے سن لیا ہے, رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا, تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. نبی پاک کے دست مبارک کی برکت. رسول پاک ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی. پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا, میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں, کیونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے, لوگوں کو یاد نہیں رہتے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے, چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا. تو مجھے اچھا لگا, پچھلی دفعہ میں نے حضرت ساسا بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی. حضرت فرقد ایک صحابی تھے, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا.
بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی. عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں؟ کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں. چلو میں دس چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا. تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے. چلو بیٹھے جو مرد نے. ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگے. یہ تحقیقی رپورٹ ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں. پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے. پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے. اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے. اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی. تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کندھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے. لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لی. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے. کبھی آپ بازار جائیں، کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لے. یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے. تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں. کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے. کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی. تو کہتی ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں. فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے. تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو. بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی. تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے. آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے. تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا. حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا. وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا. جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا. جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے. حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤ. کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار. 70 ڈھانپ لے. کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے. حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا. فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی. یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے. ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی. حضور حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا. بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے. بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے. چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے،
یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہے نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا، بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا، کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیا ہوتا تھا۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی۔ تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی؟ میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے، فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا۔ جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا، میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا۔ کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے، فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ دو باتیں میں نے سنی، حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کہتے وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چل استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے۔ یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے، چلو بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں۔ کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے، فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا؟ کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے نبی پاک تنے تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے،
کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا, بڑا خوبصورت. کہتے نبی پاک کو پسند آ گیا. حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے. اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے. کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے, حضور نے کہا اتنے دینے. اب بات طے ہو گئی. کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ, وہ میرا شہر ہے. میں ابھی مدینے جاتا ہوں, اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے. محبوب گھوڑے کی لگام تھا, اونٹ کی لگام تھا, میں نکیل تھا, میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا. حضور لے کے جب نکلے نا, تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا, کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں, سمجھدار ہے. اس شخص کا نام پوچھا آپ نے, قبیلہ پوچھا ہے, ایڈریس کا پتہ ہے, پتہ ہے کہاں رہتا ہے, اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. اور سردار بھی کہنے لگا, سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی, ان کے گفتار و رفتار اتنی بھاوکار تھی, مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا. بھئی ہم پرانے تاجر ہیں, کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا. اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا, کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی, دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو, بڑی جائز بات ہے, وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ, پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا, دوڑ کے جاؤ. ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی, پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے, اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو میں دے دوں گی, کوئی پیچھے نہ, کوئی نہ جائے پیچھے. سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا, تم تو سودے کر رہے تھے, میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے, بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھی, ناک مبارک کیسی تھی, بینی مبارک کیسی تھی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈولن دی. کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی, بس کر, تو بیان کر سکتا ہے, اتنی طاقت. اعلی حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد پیدا جانا. کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا, کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا, تب بھی مثال بنے گی. تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے, نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی. میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, ان کے چہرے کا وقار دیکھا, ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی, ان کے لفظوں کا حسن دیکھا. تم 50 باتیں کرتے تھے, وہ ایک جواب دیتے تھے, اور گنے چنے لفظ بولتے تھے. ان کی سادگی کا وقار دیکھا. جانے دو, نہ پیسے آئے تو میں دوں گی. کہتے حضور گئے, تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا, پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی. اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے, کھجورے ڈال کے پیچھے. کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے. اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے, اور کھجورے کھاؤ, میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے, کھاؤ, حضور نے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی, وہ کالے رنگ کے حبشی غلام, انہیں کھجوریں کھلا, اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا. انہیں کھجوریں کھلا, اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے. وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح, وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے, رنگ ہی بدل گیا تار, کوئی مثل نہ ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے, وہی تو خاتم المرسلین ہے, وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا. کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. نبی پاک کی حضور کے ظاہری حسن کے تذکرے ہماری اولادوں کو آنے چاہیے. ایک شعر مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا, کمال کر دی. کہنے لگے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میں آج تک سمجھ نہیں سکا. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟
بھائیو وہ سارے طریقے اپناؤ جو رسول پاک نے عطا فرمائے. غسل بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، پاکیزگی بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، بقا بھی حضور کے. اور جو چاہتا ہے نا دنیا میں سب سے خوبصورت بن جائے، نظر آئے اور اس کی خوشبو سے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوں، وہی طریقہ اپنائے جو میرے نبی نے عطا کیا ہے. آخر